دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں رمضان المبارک کا بہت ہی خاص اور بہتر مہینہ چل رہا ہے، یعنی کہ 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے افضل مہینہ جو ہوتا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے۔ تمام انسانیت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ برکتوں والا اور رحمتوں والا اور بخشش والا اور جہنم سے نجات والا مہینہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جتنی زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، جتنی زیادہ ہو سکے تراویح کی رکعتیں پڑھتے رہیں، یعنی کہ پورا مہینہ تراویح کی کوشش کریں کہ پورا مہینہ تراویح پڑھیں، کیونکہ 20 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہے تراویح کی، وہ ہم لوگ قرآن کے مکمل یعنی قرآن پاک جب مکمل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ پھر تراویح کی نماز بہت مشکل سے ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ پہلے دن سے تراویح کی رکعت مکمل قرآن تک ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے تو ہم تراویح چھوڑنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں سے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو سیکھ ملے گی کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے اور اس میں برکتیں ہوتی ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور کس لیے ہوتی ہیں برکتیں اور رحمتیں، اور نمازیوں کے حال کس طرح بدلنے لگتے ہیں رمضان المبارک میں تراویح کے بعد، اور رمضان المبارک کے بعد نمازیوں کے حال کس طرح بدلتے ہیں، اسی بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص رحم فرماتا ہے، یعنی کہ ہم لاکھ کوشش کر لیں لیکن اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ جیسے کہ بہت سے مسلمان نماز تراویح یعنی قرآن پاک جب مکمل ہو جاتا ہے، تراویح میں قرآن جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے بس نکل جاتے ہیں، جلدی سے سنت پڑھی، نفل پڑھی اور وتر پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ امام صاحب تراویح کی نیت باندھتے ہیں تو پھر یہی پتہ لگتا ہے کہ تراویح یعنی قرآن مکمل سے پہلے 8 صفحے 10 صفحے ہوتی ہیں، تو اب قرآن مکمل کے بعد 2 صفحے 3 صفحے حد ہے 4 صفحے ہی ہوتی ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، اور ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کا یہ رحم اور کرم بھی ہوتا ہے کہ قرآن اور رمضان دونوں چیزیں بہت ہی بابرکت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنی چاہتا ہے اتنی ہدایت دیتا ہے، اور ہم لوگ کوشش بھی نہیں کرتے کہ اللہ نے رمضان المبارک کا ہم پہ اتنا خاص رحم فرمایا ہے کہ بندہ کوئی بھی کام سے ہو، کہیں بھی مشغول ہو، ترنت اس کام کو چھوڑ کے جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ یار اذان ہو رہی ہے، کام چھوڑو، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ یار رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اذان ہو چکی ہے، چلو نماز کے لیے ترنت وضو کرتا ہے، باقاعدہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد کی طرف، اور یہ بھی سوچتا رہتا ہے یار جلدی چلو کہیں رکعت چھوٹ نہ جائے، کہیں 1 رکعت نہ چھوٹ جائے، کہیں 2 رکعت نہ چھوٹ جائے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش یہی رکھتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھے، یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا ایک خاص رحم اور اللہ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے کہ چلو بھائی سارے کام چھوڑو، بس رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، چلو نماز کے لیے دوڑو بھاگو۔ کیسے سب دوڑتے بھاگتے ہیں، یار میری نماز میری نماز، ارے یار بھائی راستے میں اگر کوئی روک بھی لے، بھائی کہاں جا رہے، نماز چھوٹ جائے گی یار، بعد میں بات کروں گا۔ یہ ہو جاتا ہے، اتنا مطلب حال ایک دم سے انسان کا بدل جاتا ہے۔ اور جیسے ہی امام صاحب قرآن
یعنی تراویح مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد حال ایک دم سے بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، سنت پڑھی، نفل پڑھی اور اپنی وطر پڑھ کے بس جلدی سے نکل آتے ہیں کہ یار اب تراویح نہ پڑھنی پڑے۔ تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے، ہم لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص رمضان المبارک کا مہینہ ہم پہ عطا کیا ہے۔ اللہ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اگر جو شخص نفل نماز بھی پڑھتا ہے تو وہ فرض نماز کے برابر لکھی جاتی ہے۔ نفل نماز بھی رمضان المبارک کے مہینے میں فرض نماز لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم اور کتنا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کی 70 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص رحم ہی تو ہے میرے بھائی، خاص کرم ہی تو ہے۔ پھر بھی ہم تراویح کی نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کا خاص رحم چھوڑ رہے ہیں، خاص کرم چھوڑ رہے ہیں۔ ارے ہم کیوں یہ سب چھوڑ رہے ہیں میرے بھائی؟ اگر ہم کسی چیز میں نفع دیکھتے ہیں تو ہم آگے ہی بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمارا نفع ہونے والا ہے، ہم کو نفع پہنچنے والا ہے، تو ہم سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ہم کو سب سے زیادہ مل جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم کو سب سے زیادہ مل جائے، وہ کہتے ہیں ہم کو سب سے زیادہ مل جائے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے 70 دے رہا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی 70 نیکی دے رہا ہے۔ ایک بار اگر سبحان اللہ کہے انسان تو 70 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ تو ہم اس چیز پہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، اس چیز پہ ہمارا غور ہی نہیں ہے۔ دنیاوی نفع کے بارے میں ہم اتنا سوچتے ہیں کہ یار ہمارا ہر جگہ ہمارا نفع ہو، ہر جگہ ہمارا پیسہ بڑھے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو، ہر چیز میں ہم سوچتے ہیں۔ تو نماز میں ہم کیوں پیچھے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نفلیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس پہ نفل نماز کو فرض نماز میں دے رہا ہے، یعنی کہ اگر ہم نفل پڑھ رہے ہیں تو وہ فرض میں دے رہا ہے۔ تو ہم یہ نفع کیوں نہیں لینا چاہتے ہیں جو کہ اصل میں آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے؟ اس پہ ہمارا غور ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے بالکل جڑ جائے، تو ہم دیکھیں پھر ہمارے ساتھ کتنے اچھے مطلب ہمارے اعمال کتنے اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ جس مقصد سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد میں ہم سب سے آگے ہوں، یعنی کہ اس مقصد میں ہم سب سے اول نمبر پہ آئیں۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ ہے اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، دیکھا نہیں جائے گا۔ اگر دنیا میں ہم نے اچھے کام کیے ہیں، اچھی نمازیں ادا کی ہیں، اچھی طرح سے قرآن پڑھا ہے، ٹھہر کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور بہترین ہوگی، اور ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ تو عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو دنیا کی بھی فکر کرے اور آخرت بھی فکر کرے، کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے میرے بھائی، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، یہاں پہ انسان آتا ہے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال زندہ رہتا ہے، اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہت ہی بہترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں وہ بے شمار بہترین رکھی ہیں، یعنی کہ بہت ہی اچھی نعمتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں، جنت میں ہمارے لیے۔ تو ہم جنت کی طلب بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جنت مل جائے، جنت میں جو ہمارے لیے نعمتیں ہیں وہ بھی ہم کو مل جائے۔ تو وہ کس طرح سے ملیں گی؟ اس طرح سے نہیں ملیں گی کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، قرآن پاک کی مکمل تراویح ہو گئی، اس کے بعد ہم تراویحیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا میں اللہ جس چیز سے راضی ہوتا ہے ہم اس میں پیچھے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کو راضی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ بس ہم 2 رکعت نماز ہم نے فرض پڑھ لی، بس دعا میں یا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا۔ یار یہ کیا ہے؟
بہت ہی اچھی چیز ہے، ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں اور دوزخ کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور اس کی رضا تبھی ہوگی جب ہم اللہ کی باتوں کو اور اس کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں گے اور ان پر عمل کریں گے، تبھی ہم اصل جنت کے حقدار بنیں گے۔ ہم اگر اپنی منمانی کرتے رہیں گے میرے بھائی، تو ہمیں بس یہی ہوگا کہ کیا ہے یار، فرض پڑھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، بس میرے لیے بہت ہے۔ یہ نہ سوچئے، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنا کے بھیجا ہے، اشرف المخلوق بنا کے بھیجا ہے، بہترین مخلوق بنا کے بھیجا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں کہ اللہ کیا ہے اور اس کے نبی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ان کو ہم جانیں، ان کو پہچانیں، جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں، جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں اور اسلام سکھایا ہے، اس کو ہم پرفیکٹلی جانیں، ایک دم مضبوطی سے اس کو پکڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہم پکڑیں۔ یہ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ہم گھر پہ بیٹھے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اس وقت جب مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس وقت ہمارے لیے کام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم کام کو چھوڑ کے اللہ اکبر کی آواز پہ ہم دوڑے چلے جائیں، مسجدوں کی طرف بھاگے چلے جائیں۔ تو یہ ایک محبت ہوتی ہے اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے، ایک محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سہولیتیں فرمائی ہیں۔ آج کل تو ہم لوگوں کو کتنی سہولیتیں ہو رہی ہیں۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو ماشاءاللہ ٹھنڈے پانی سے ہم وضو کر لیتے ہیں، اگر سردیوں کا موسم ہے تو ماشاءاللہ مسجدوں میں گیزر لگا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، دونوں ہم کو سہولیتیں کتنی مل رہی ہیں، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نماز نہیں پڑھنے جائیں گے۔ پہلے لوگ کس طرح سے نمازیں ادا کرتے تھے، پہلے لوگ کس طرح سے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے، پہلے کتنے اولیاء کرام، کتنے بزرگ، کتنے اللہ والے گزرے۔ آج کل بھی دنیا میں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ سے جو لو لگائے ہوئے ہیں۔ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں میرے بھائی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تراویح کیوں چھوڑ رہے ہیں، جبکہ پورے مہینے کی تراویحیں ہم پہ سنت ہیں کہ پورے مہینے کی تراویح پڑھیں، لیکن ہم بس قرآن مکمل ہوا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ روزہ رکھ کے ہم پورا دن سوتے رہتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ تسبیح کرتے ہیں، نہ تحمید کرتے ہیں، نہ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ صرف روزہ رکھ لیا اور لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ یار میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، مجھے پریشان نہ کرو، مجھے یہ نہ کرو، مجھے وہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے دار کے لیے تو یہ ہے کہ اگر وہ روزہ ہے، اگر اس کو کوئی چھیڑ رہا ہے، اگر اس سے کوئی جھگڑے کے لیے آگے آ رہا ہے، اگر اس کو کوئی پریشان کہہ رہا ہے، تو وہ صرف یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اس سے نہ جھگڑے، نہ اس سے لڑائی کرے، نہ اس کے سامنے بدتمیزی کرے، نہ اس کو گالی دے۔ تو یہ ایک قبولیت کا مقام ہوتا ہے، یہ ایک قبولیت کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ بندے میں کتنا صبر ہے، اور روزے کا نام ہی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص انعام فرمائے ہیں کہ روزے دار کے لیے ایک خاص قسم کا دروازہ ہے جنت الفردوس میں، یعنی کہ ایک خاص قسم کا دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار ہی گزریں گے، اور جب روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی انعام ہے کہ قیامت کے دن روزے داروں کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا، اور ساری عبادتیں ساری عبادتیں انسان اپنے لیے کرتا ہے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی نیکیوں کے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا روزے دار کو۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ویسے بنیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنا حق اور وہ روزے کا جو اجر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہتر سے بہترین دے۔ تو بہتر سے بہترین جب ہی دے گا جب ہم اس کو اچھی طرح سے ادا کریں گے، اس کی قدر کریں گے، رمضان المبارک کی قدر کریں گے، مسجد والے اعمال
ہم اچھے ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مسجد کے اعمال جن گھر میں رمضان المبارک کے اعمال جن گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی مسجد کے اعمال جس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس گھر میں سکون آ جاتا ہے، سکون ہی سکون آ جاتا ہے۔ ہم کو رمضان کی قدر اس لیے کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم پہ ایک مہینہ آ رہا ہے جو رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، بخشش والا ہے، جہنم سے آزادی والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو باتیں ہیں ان پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہم کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کی باتوں کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم اس کی باتوں کو سمجھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جانیں گے اور دل سے مانیں گے تبھی ہماری کامیابی ہوگی، ورنہ ہم دنیا میں یوں ہی نمازیں ادا کرتے رہیں، یوں ہی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، بس جیسے من چاہا ویسے کرتے رہے تو پھر بڑا مشکل ہے میرے بھائی۔ لیکن اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ سے ہم کو اچھی امید رکھنی چاہیے اور اس کے نبی کی سنتوں پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ جہاں تک کوشش ہو سکے رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم 5 وقتہ نمازی بن جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم کو، کیونکہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض فرمائی ہے، وہ کسی بھی حال میں ہم پہ معاف نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں تو ہم 5 وقتہ نمازی بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی رمضان المبارک کے بعد بھی ہم کو 5 وقتہ نمازی رہنا ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا ہے، کیونکہ فرض نماز اگر ہم سے چھوٹ گئی تو ہم گنہگار ہوں گے میرے بھائیوں۔ تو اسی لیے میں یہ بیان آپ کے سامنے لے کے آیا تھا، یہ باتیں آپ کے لیے لے کے آیا تھا۔ اس میں جو چھوٹی موٹی ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں اس کے لیے بھی میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ آئندہ سے طالب علم سمجھ کے آپ لوگ ہم کو معاف کر دیجیے گا، اور اسی طرح سے ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جانا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔